اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے زندگی کے لمحات میں ایک مرتبہ پھر شب برات کی مقدس رات نصیب ہو رہی ہے۔ تو آج اس حوالے سے گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں، اور آج کی گفتگو کا تعلق شب برات کی ساعتوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اس رات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے عظمتوں سے نوازا ہے، اور قرآنی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے فضیلت زمانی کا ذکر بھی کیا ہے اور فضیلت مکانی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر ہم فضیلت زمانی کو دیکھیں، قرآن مجید نے کسی مقام پہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اگر ہم فضیلت زمانی کو دیکھیں تو قرآن مجید نے کسی مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگر ہم فضیلت زمانی کو دیکھیں تو قرآن مجید نے کسی مقام پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ملنے والی لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، اور نہ صرف ذکر کیا بلکہ یہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح اگر ہم سورہ فرقان کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس میں جس شب کا ذکر کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس شب سے مراد شب برات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا تعلق شب برات کی عظمت اور بالخصوص اس رات کا جو تعلق ہے وہ توبہ کے ساتھ ہے، رجوع اللہ کے ساتھ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا تعلق شب توبہ کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ جو عنوان کے طور پر میں بیان کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یعنی توبہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف ارادہ کرنا۔ تو گویا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو۔ یہاں جو قابل غور بات ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور قرآنی آیات کا جب ہم مطالعہ کریں تو پورے قرآن میں 89 مقامات پہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، مختلف خطابات فرمائے، اور ہر خطاب کا ایک عنوان ہے۔ کسی خطاب کا عنوان روزہ ہے، کسی کا عنوان صبر ہے، کسی خطاب کا عنوان تقویٰ ہے۔ جب اللہ صبر کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب اللہ روزے کا حکم دیتا ہے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ جب اللہ تعالیٰ تقویٰ کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ جب اللہ رب العزت معیت کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور جب اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کے ذریعے درود و سلام کا حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت سے خطابات اور مختلف عنوانات، ان عنوانات میں سے ایک عنوان وہ بھی ہے جسے ہم توبہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اب یہ کمال کا پہلو ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، بلا رہا ہے کہ میری طرف رجوع کرو، میری بارگاہ میں توبہ کرو آ کے۔ تو یہ ندا حقیقت میں ندائے رحمت ہے، یہ ندائے فضل ہے، یہ ندائے کرم ہے، اور یہ ندائے بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا لینے کا، بخشش طلب کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس کو دیکھیں، پھر جب ہم اس آیت کو دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت جو اپنے بندوں کے ساتھ اس کا اظہار نظر آتا ہے۔ ایک اور مقام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم۔ یہاں جو قابل غور بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ کا حکم دیتا ہے تو ایمان والا کہہ کے خطاب کیا، فرمایا اے ایمان والو، گویا اللہ نے یہاں منصب کا ذکر کیا ہے، اور منصب کا ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا گناہ گارو، یہ نہیں فرمایا اے خطا کارو، یہ نہیں فرمایا کہ اے گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ یعنی اللہ رب العزت جب بلاتا ہے توبہ کے لیے تب بھی وہ منصب کے ساتھ بلاتا ہے، تب بھی وہ مقام کے ساتھ، جس منصب کو منصب ایمان کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت منصب کے ساتھ بلاتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا اس کا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں توبہ کے لیے جب وہ بلاتا ہے تو انداز کتنا حسین ہے اس کا، کتنا انداز کمال کا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب کرتا ہے تو کیا کمال کا انداز ہے۔ وہ انسان جو اللہ سے دور ہو چکا ہے، وہ انسان جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منہ موڑ گیا ہے، اس انسان کو اللہ خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ یہاں اللہ پاک نے پھر مقام اس کا بیان کیا، اس کے نام سے اسے یاد کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے مجرم، اے خطا کار، اے گناہ گار، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان۔ اگلے لفظوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس طرح محبت کا اظہار اور کرتا ہے۔ فرمایا ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے۔ تو یہ سارے جو اظہار ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب توبہ کے لیے بلاتا ہے، اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے تو اس انداز میں بلاتا ہے۔ اب اس انداز کے باوجود بھی اگر بندہ اس کی بارگاہ کی طرف مائل نہ ہو تو اس سے بڑی انسان کے لیے اور بدبختی اور بدقسمتی کیا ہوگی۔ بہرحال ہم قرآن مجید میں جب اس توبہ کے حوالے سے تذکرہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت عمومی تذکرہ کرتا ہے، پھر ساتھ خصوصی تذکرہ فرماتا ہے، یعنی عام تذکرہ اور خاص تذکرہ۔ یعنی توبہ دو طرح کی، ایک عام لوگوں کی توبہ، ایک خواص کی توبہ۔ جب عام لوگوں کی توبہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ اللہ رب العزت عام بندوں کے ساتھ فرمایا اگر ظلم کے بعد بھی تو توبہ کر لینا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو تو غفور پائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے تو ظلم کے بعد بھی اگر میری بارگاہ کی طرف آ جا، میں تیرا منتظر ہوں، تو توبہ کر۔ اس کے بعد ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اور یہ یہاں جو خاص بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ فاصلح، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، کہ جو بندہ ظلم کے بعد اپنی اصلاح کر لے اور خود کو سدھارنے کی کوشش کرے، گناہ کرنے کے بعد خود کو درست کرنے کی کوشش کرے، فإن اللہ یتوب علیہ، یہ جو لفظ ہیں یہ کمال کے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا یہ جو یہاں پیغام ہے محبت بھرا کہ فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ خود اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع فرماتا ہے۔ کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے۔ یاد رکھیے ایک ہے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ایک ہے اللہ کا بندے کی طرف رجوع کرنا۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو وفا کہتے ہیں، اور جب اللہ بندے کی طرف رجوع کرے اس کو عطا کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب آگے خواص کا ذکر کیا، خواص کی توبہ، تو خاص لوگوں کی توبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مثلا اللہ کے پیارے مقربین انبیاء صالحین جو ہیں، اگر ان کی توبہ کی بات ہو تو ان کی توبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، اللہ کے نبیوں نے بھی توبہ کی ہے اللہ کے حضور، اور توبہ کے اذکار ہیں، تذکرے ان کی توبہ کے، ان کی باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے جب خواص کی توبہ کا ذکر کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد تھا تعلیم امت کو تعلیم دینا ہے کہ یہ تربیت ہو رہی امت کی کہ اللہ کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے۔ اور دوسرا ان کا
مقصد توبہ ہوتا ہے ترغیب امت، یعنی تعلیم امت، پھر ترغیب امت. پھر تیسرا مقصد ہوتا ہے اظہار تشکر، کہ اللہ پاک نے جو ان کو اپنی بارگاہ سے اتنا بڑا مقام بخشا ہے تو اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کر کے. تو اس توبہ کا مقصد اظہار تشکر ہوتا ہے. پھر ایک مقصد ہے رفعت درجات، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے درجات اور بلند ہوتے رہتے ہیں، اور بلند ہوتے رہتے ہیں. تو یہ خواص لوگوں کی توبہ ہے، لیکن انہوں نے بھی توبہ کر کے عام لوگوں کو پیغام دیا کہ ہم بھی اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو. آئیے اب قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں. قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں نے اس کی طرف جب رجوع کیا توبہ کے حوالے سے تو انداز کیا تھا. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح خود کو پیش کیا. حالانکہ منصب نبوت بہت بڑا منصب ہے. اللہ کا پیغمبر، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اس کو پہلے سے ہی اللہ پاک نے درجات کی بلندی عطا کی ہوتی ہے، اتنا کمال بخشا ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی توبہ کا ذکر جب فرمایا تو مقصد کیا تھا کہ امت کو تعلیم دی جائے، نسلوں کو تعلیم دی جائے، دنیا کو تعلیم دی جائے. سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور عرض گزاری کی تو عرض کرتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے. تو گویا اس آیت کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں تاکہ اولاد آدم کو توبہ کا سلیقہ آ جائے، اولاد آدم کو توبہ کا طریقہ آ جائے. اولاد آدم کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھیے بابا کی سنت ادا کرو. تمہارے بابا آدم نے اللہ کے حضور کس طرح توبہ کی تھی. مقصد کیا تھا؟ اولاد کو تعلیم دی جائے، اولاد کو تربیت دی جائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جب سورہ ہود میں ان کی توبہ کا ذکر آتا ہے تو انہوں نے اللہ کے حضور کیسے توبہ کی، اظہار کیسے کیا. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ کے حضور توبہ کے لیے اظہار کر رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد پیغمبروں کا کہ دنیا کو سلیقہ مل جائے، دنیا کو طریقہ مل جائے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا. پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا دیکھتے ہیں جب قرآن مجید کی روشنی میں. تو سورہ قصص کا مطالعہ کیجیے. آپ نے کیا عرض کیا؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، بس مجھے بخش دے. مقصد کیا تھا؟ تربیت کی جائے انسانیت کی، انسانیت کو تعلیم دی جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیسے کیا جاتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا جو عمل توبہ ہے، قرآن مجید نے جب اس کا ذکر کیا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع تاکہ تعلیم مل جائے انسانیت کو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں ہستیاں یعنی بابا اور بیٹے، دونوں کو اللہ رب العزت نے جب اپنے گھر کی خدمت کے لیے مامور فرمایا اور اللہ نے حکم دیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خدمت کر کے جو دعائیں مانگی، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا. یہ لفظ ہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے، دونوں ہستیوں کے. اور یہ سنت ابراہیمی کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے. یہ سارے پیارے اللہ کے محبوب بندے. پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب نکلتے ہیں، ان کی زبان پر بھی کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں اظہار توبہ کیا جب اور اللہ کی طرف رجوع کیا، صرف مقصد یہ تھا کہ تعلیم مل جائے انسانیت کو. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تاجدار کائنات
تاجدار ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کو، تو آپ کی تعلیم جو امت کے لیے توبہ کے حوالے سے بے شمار احادیث اس پہ گواہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو لیتے ہیں جس کا تعلق نسائی شریف سے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ فرماتی قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور حتى قالها 100 مرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام چاشت کے وقت یہ دعا کرتے تھے نماز چاشت پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ میری بخشش فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ حتی قالہا 100 مرہ، اور یہ الفاظ ایک مرتبہ نہیں بلکہ سرکار نے 100 مرتبہ یہ الفاظ ادا فرمائے۔ کمال ہے، یعنی دیکھیے ترغیب امت اور تعلیم امت کا یہ طریقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ نے ان الفاظ کے ذریعے امت کو تعلیم توبہ عطا فرمائی۔ جب صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہستی ہیں، ہر عیب سے منزہ مبرہ مصفہ ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، عیب آپ کے قریب سے نہیں گزرتا۔ پھر یا رسول اللہ آپ تو سرکار نے جواب ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی حضور علیہ السلام جب توبہ کرتے تھے اللہ کے حضور تو مقصد توبہ اظہار تشکر بھی ہوتا تھا، مقصد توبہ تعلیم امت بھی ہوتا تھا۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو فرامین ہیں ان کی روشنی میں ہم توبہ کے حوالے سے مختلف انداز دیکھتے ہیں تو ایک وسعت توبہ کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ توبہ کی وسعت کیا ہے کہ بندہ کب تک توبہ کرے اللہ کے حضور، کب تک توبہ کرتا رہے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ تو اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، قال آپ فرماتے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا کرتا ہے، کب تک کہ جب تک روح غرغرے تک نہ پہنچے دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں جو قابل غور بات ہے کہ انسان جب پیدا ہوا یا انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا، انسان کا وجود جو مشکل تھا، تشکیل اس کو دی، تو اس میں اللہ رب العزت نے روح ڈالی، روح پھونکی، تو روح انسان کے پیروں کی طرف سے چلتی چلتی دماغ آدم تک آتی۔ پہلے انسان جن میں روح ڈالی گئی، پہلے بشر جن میں روح ڈالی گئی، جب دماغ آدم تک آئی تو روح کا جو سفر تھا وہ پاؤں سے شروع ہوا، یعنی داخلے کا جو سفر ہے، اور جب روح خارج ہوتی ہے نکلتی ہے تو تب روح کہاں سے نکلتی ہے؟ تب روح اس وقت بھی روح پیروں سے نکالی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کرم کا زاویہ، رحمت کا زاویہ، اس کے فضل کا زاویہ کیا ہے۔ حدیث پاک سامنے رکھیں اور پھر اس چیز کو بھی دیکھیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے نا، فرشتہ روح نکالتا ہے تو پیروں کی طرف سے نکالتا ہے، یعنی اللہ کا کرم، اللہ کا فضل دیکھیں کہ پیروں کی طرف سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت بھی اگر بندہ اللہ کی حضور توبہ کر لے دروازہ کھلا رہتا ہے۔ انسان روح سفر کرتی ہے نا تو وہ منتظر ہوتا ہے، مالک وہ رحیم مولا وہ کریم رب منتظر ہوتا ہے میرے بندے اب بھی میری بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، دروازہ کھول کے رکھا ہوتا ہے۔ یعنی جب تک روح غرغرے تک نہ آ جائے اللہ بندے کا منتظر رہتا ہے، اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے، اس کی شرمساری کا منتظر رہتا ہے، اس کی ندامت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اب فضل در فضل، کرم در کرم، کرم بالائے کرم، کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو توبہ کا صلہ کیا ملتا ہے۔ یہ کرم نوازی دیکھیے میرے مالک کی، آقا علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اجر توبہ کیا، ایک تھا عمل توبہ، پھر وسعت توبہ، اب اجر توبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اجر توبہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کمال کا فرمان ہے کہ جو توبہ کرتا ہے گناہوں سے، جب توبہ
کرتا ہے اس سے قبل، توبہ کرنے سے قبل وہ گناہوں سے بھرپور ہوتا ہے، گناہوں سے لتڑا ہوا ہوتا ہے، گناہوں سے وہ اب سر تاپا گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو عمل توبہ اس کو اتنا اجلا کر دیتا ہے، عمل توبہ اس کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ کمل لا ذنب لہ، جس سے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کے ماضی کو اس طرح بالکل صاف کر دیتا ہے۔ کرم نوازی ہے، کرم نوازی ہے۔ ایک لمحے کی توبہ پوری زندگی کو جو ہے اجلا کر دیتی ہے، پچھلی ساری زندگی کو کمال پر پہنچا دیتی ہے۔ یہاں ایک خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت شیخ یوسف سمدانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی مزاج فضل عطا کرتا ہے، فضل کی خیرات عطا کرتا ہے، تو بندے بھی پھر فضل مزاج ہو جاتے ہیں۔ کچھ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد معافی کرنا ہوتا ہے، جن کا مقصد درگزر کرنا ہوتا ہے، جن کا مقصد لوگوں کے عیب جو ہے نا ان کو چھپانا ہوتا ہے، جن کا مقصد محبتیں بانٹنا ہوتا ہے۔ شیخ یوسف سمدانی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک مشغلہ تھا کہ لوگوں کی پنچایت میں جا کے فیصلہ کرتے تھے، پنچایتوں میں فیصلہ کرتے تھے، تو جہاں بھی جاتے تقیہ کلام تھا کہ پچھلی چھوڑ دو، اگلے کی فکر کرو، یعنی پچھلے معاملے پہ پردے ڈالو، آگے کو دیکھو، آگے کیسے رہنا ہے، آگے کی فکر کرو، آگے کی سوچو، آگے کی سوچو۔ یعنی پچھلے تمام تر معاملے ختم کروا دیتے تھے اور آئندہ صلح کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہی مقصد تھا، جب بھی جاتے یہی تقیہ کلام، پچھلی چھوڑو آگے کی دیکھو، پچھلی چھوڑو آگے کی دیکھو، یعنی ان کا تقیہ کلام بن چکا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضور بتائیے کیا معاملہ بیتا؟ تو آپ فرماتے پہلی رات جب قبر میں آئی، فرشتے میرے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، تو غیب سے آواز آئی، اے فرشتو پچھلی چھوڑ دو، آگے کے دیکھو، میرے بندے کو مقام کیا دینا ہے، میرے بندے کو درجہ کیا دینا ہے۔ یعنی بندہ جب بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ فرمایا جب میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کی عیب چھپاتا تھا، ان کی صلح کرواتا تھا اور ان کی ماضی جو ہے اس پر بالکل ایسے پردہ ڈال دیتا تھا، تو میں بھی اپنے بندے کے ماضی پر پردہ ڈال رہا ہوں، میرے بندے کو دیکھو آگے مقام کیا دینا ہے تم نے۔ اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرہ اغوی عبادک، یعنی شیطان نے اللہ کے حضور چیلنج کیا کہ اے اللہ مجھے تیرے عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر موجود ہے۔ شیطان نے چیلنج کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ، جب چیلنج کیا نا تو آگے سنیے اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا شیطان مردود کو، قال الرب، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی وجلالی، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو یہ کرے گا نا تو میں بھی پھر بخشتا رہوں گا بندوں کو، میں نے بھی بخشش کے دروازے کھول کر رکھے ہوئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی طرفداری، حمایت، کرم نوازی کہ شیطان نے دیکھیں بندوں پر اعتراض کیا یا بندوں پہ حملہ کیا، اللہ اپنے بندوں کی عزتوں کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تجھے چھٹی ہے، لیکن میں بھی اپنے بندوں کے لیے بخشش کے دروازے کھول کر رکھوں گا۔ آئیے اب ذرا آگے چلتے ہیں، ساعات توبہ ایک نیا اگلا جو ٹاپک ہے۔ ساتھ جو ہے ویسے تو توبہ ہر وقت دروازہ کھلا ہوتا ہے، توبہ کا ہر وقت اللہ کی عطا، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کے فضل کا نزول ہر وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تو دعا کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے، جب بھی مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول فرماتا ہوں۔ یہ تو عمومی بات ہے، اور بعض اللہ رب العزت کے
बारगाह से इनाम ऐसे भी होते हैं कि ख़ास लम्हों में साआत एक सात आम होती है, एक सात खास होती है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6321। अब सात खास का तज़किरा करने लगा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यतनज़्ज़लु रब्बुना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हर रात को आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, जो उसकी शान है। हीना यबका सुलुसुल लैल अल आखिर, के रात के तिहाई आखिरी हिस्से में, रात के तीसरे हिस्से में, यकूल फरमाता है मैं यदऊनी फस्तजीबु लहू, जो मुझसे मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार सुनता हूं, या मुझसे जो मांगेगा मैं उसको अता करता हूं। जो मुझसे आगे फरमाया जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसे अता करूंगा, जो मुझसे बख्शिश मांगेगा मैं उसे बख्शिश अता करूंगा। हदीस पाक में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात आखिरी पहर, मियां साहब फरमाते पिछली रात की रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाजा। उसके बाद फिर एक सात खास का दूसरा पहलू, एक तो ये है ना रात के आखिरी पहर में, और इस पहर में उन लोगों को ये नसीब होता है जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, यानी इसमें खास जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहतमाम किया है कि जो उठते हैं अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं, बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, अपने पहलू बिस्तरों से जुदा कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी उनकी उस कुर्बानी का सिला देता है, अपना कुर्ब से नवाजता है, अपनी अताओं से नवाजता है, खास इनाम अता करता है। लेकिन एक और भी साविया है सात खास का दूसरा पहलू। अब ये जो पिछली हदीस मैंने आपसे को सुनाई है, इसमें टाइम है आखिरी पहर, रात का जो आखिरी पहर है, लेकिन एक रात ऐसी आती है कि जिसमें रात का हर पहर अजमत वाला होता है, रात का हर पहर ईशान वाला होता है। कुछ रातें अल्लाह ने ऐसी बना दी हैं जिनका हर पहर अजमत वाला, हर पहर शान वाला, हर पहर कमाल वाला। उन रातों में एक रात वो भी है जिसको हम शब बरात कहते हैं। आइए जरा ये भी हदीस पाक समात कीजिए इस हदीस पाक में कि जब आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सी। अब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब शब बरात की घड़ियां आती हैं, यानी निस्फ शाबान की रात आती है, तो क्या होता है कि उस रात को अल्लाह ताला गुरूब शम्स, यानी सूरज जब गुरूब होता है ना 14 की शाम का, 14 और 15 की दरमियानी रात होती है, 14 की शाम का सूरज गुरूब होता है, इधर मगरिब की नमाज का वक़्त आता है, उधर अल्लाह ताला पहले आसमान पे जलवा फरोज हो जाता है अपनी शान के मुताबिक। यानी उधर कहा था कि रात का आखिरी पहर हर रात, लेकिन इधर फरमाया कि कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, मेरे प्यारे ऐसे भी होते हैं जो रात को नहीं उठ सकते, तहज्जुद नहीं पढ़ते हो। अब आम ऐलान कर दिया, यानी जिसको हम कहते हैं सेल लगी है, रहमत की सेल लगी है, उसके करम की सेल लगी है। फरमाया जिसने मगरिब की नमाज के वक़्त भी अल्लाह से मांगा तो अल्लाह पहले आसमान पे जलवा फरोज होता है, ईशा की नमाज के वक़्त मांगा अल्लाह पहले आसमान पे जलवा फरोज होता है। रात का 8 बजे है, रात के 9 बजे है, रात के 10 बजे है, रात के 11 बजे, पूरी रात करम होता है, पूरी रात फजल होता है। आवाज आती है ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग। और फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस पाक में फयकूल अला मिन मुस्तगफिरली, कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगेगा मैं उसको बख्श दूं। कौन है इस्तिगफार करने वाला? गोया अल्लाह बुला बुला के अता फरमाते मेरे बंदे मांग मुझसे। तो करम नवाजी की हद होती है, सेल लगी होती है रहमत की। तो ये रात जो है ना शब बरात, ये शब रहमत है, ये शब फजल है, ये सेल की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजियाँ उरूज पे होती हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक और हदीस पाक जिसकी रावियाँ हैं, फरमाती इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाए दुनिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है। और आप फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात अल्लाह ताला गुनहगारों की इतनी कसरत के साथ बख्शिश फरमाता है, यानी बनु
قلب کی جو بکریاں ہیں نا ان کے بالوں کی گنتی کے برابر اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. یہاں یعنی یہ دوسرا پیغام مل گیا. اللہ بخشش کرتا ہے گناہگاروں کی. تو یہ گناہگاروں کے لیے سیل ہے، قرات ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو توبہ کے لیے پھر کچھ زاویے بھی ہوتے ہیں. آخری حصہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ توبہ کے زاویے انسانی حیات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آج کی رات اگر ہمیں توبہ کی طرف یعنی شب برات کی گھڑیوں میں اگر توبہ کی طرف بلایا ہے تو ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے اسے بھی توبہ کرنا چاہیے. اور تاریخ میں قرآن و حدیث میں دیکھیں تو توبہ کے حوالے سے بہت سے زاویے ملتے ہیں. اگر انسان کو اللہ نے 3 حصے عطا کیے ہیں نا زندگی میں، ایک کو بچپن کہتے ہیں، ایک کو جوانی کہتے ہیں، ایک کو بڑھاپا کہتے ہیں. اگر کوئی بچپن میں ہے تو وہ بھی اللہ کی حضور توبہ کرے، یہ بھی اللہ کے پیاروں کی ادا ہے. اگر کوئی جوانی پہ قدم رکھ رہا ہے تو توبہ کرے، یہ تو بہت افضل توبہ ہے. اگر کوئی بڑھاپے میں چلا گیا تو مایوس وہ بھی نہ ہو. میں 3 چھوٹے چھوٹے واقعات اور اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں. بچپن کی توبہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا بچپن بڑا بے مثال تھا اور قرآن مجید نے ان کو تقیہ کا ٹائٹل عطا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تقوی ان کے خون میں شامل کیا ہوا تھا. بچپن میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اب جب بھی کوئی ایسی بات کرتے کہ جن میں عذاب الہی کا ذکر ہوتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سن کے چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے. یعنی بچپن میں وہ خشیت الہی کا رنگ تھا، وہ خوف خدا کا غلبہ تھا. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ جب بچہ پاس بیٹھا ہوتا تو آپ عذاب الہی کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے. ایک دن آپ نے ذکر شروع کیا تو وہ اس دوران حضرت یحییٰ بھی وہاں گئے، اسی طرح پھر چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہوئے. ہوش میں آئے تو پھر نکل گئے باہر نکل گئے، پہاڑوں کی طرف نکل پڑے. حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت عطا کی تھی، اب اتنی عمر میں اللہ اولاد دے اور پھر وہ اولاد جو ہے پھر اچانک باہر اور گم ہو جائے تو والدین پہ کیا کیفیات ہوگی. والدین کی دونوں، آپ کی امی اور آپ کے والد گرامی دونوں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ایک پہاڑ کے پاس گئے تو کیا دیکھا، چرواہا بکریاں چلا رہا ہے. اس سے پوچھا ہمارا یحییٰ تو نہیں دیکھا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ہمارا پیارا سا بچہ ہے. اس نے کہا جی میں نے بچہ تو کوئی نہیں دیکھا، لیکن اس غار سے 3 دن ہو چکے ہیں کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، میری بکریاں وہاں جاتی ہیں اور وہ بھی اس کے قریب جا کے روتی رہتی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین جب وہاں غار کے قریب گئے تو کیا دیکھا، حضرت یحییٰ سجدے میں ہے، اللہ کے حضور زار و قطار معافی مانگ رہے، رو رہے ہیں. جو ہی حضرت زکریا نے قدم رکھا نا غار میں تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا اے اسرائیل، اے ملک الموت ذرا رک جا. یعنی اتنا خوف خدا غالب تھا کہ اے رک جا، میں نے ابھی گھر جانا ہے، والدین سے معافی تو مانگ کے آؤں، پھر میری روح قبض کر لینا. تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹے، ہم تیرے والدین ہیں، تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بچپن میں یہ رنگ جس کو اللہ نصیب کر دے. پھر دیکھیے حضرت بہلول دانا آپ فرماتے ہیں میں گلی سے گزر رہا تھا، بچے اخروٹ کھیل رہے تھے، ایک بچہ قریب کھڑا ہوا، وہ رو رہا ہے، کیفیت ہی عجیب تھی. میں نے اس سے پوچھا بیٹے آپ کیوں نہیں کھیلتے؟ تو ان کا کہ بہلول دانا سے کہا بابا جی میں اپنی زندگی کا مقصد لے کے آیا، میرے پاس وقت فرصت نہیں ہے کھیلنے کی، اللہ کو منانے کے لیے آیا ہوں. کہتے کہ میں نے اس کے جذبات دیکھے تو میں نے پوچھا بیٹے اتنا رنگ خوف خدا کا، اتنا غلبہ خوف خدا کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضور بابا جی بات یہ کہ میری والدہ نے میں نے والدہ کی تربیت سے سیکھا ہے. آپ فرماتے کیسے سیکھا؟ کہ لگا ایک دن میری والدہ لکڑیاں ڈال رہی تھی چولہے میں آگ جلانے کے لیے، تو انہوں نے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالی پھر بڑی لکڑیاں ڈالی. میں نے ماں سے پوچھا ماں چھوٹی لکڑیاں پہلے پھر بڑی لکڑیاں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے آگ جلدی پکڑتی ہے چھوٹی لکڑیوں کو، اس لیے چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالی جاتی ہیں. میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ اگر قیامت کا دن ہوگا دوزخ کی آگ لگے گی، کہیں ایسا نہ ہو پہلے ہم چھوٹوں کو ڈالا جائے.
جب سے یہ حالت دیکھیے تب سے کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہ رنگ تھا خوف خدا کا جو اللہ پاک نے ان بچوں کو عطا کیا ہوا تھا. پھر جب ہم جوانی کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے جوانی کی توبہ کا جو مقام بیان کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، اللہ جوان تائب کو محبت فرماتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یعنی جوانی میں توبہ کرنا اللہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، محبوب بنتا ہے اللہ کا. اور پھر ایک مقام پہ صاحب کنز المال نے حدیث نقل کی ما من شیء احب الی اللہ من الشاب التائب، کہ اللہ کی بارگاہ میں جوان تائب سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز ہی نہیں ہے. یعنی اتنی محبت اللہ فرماتا ہے جوان تائب سے. اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. آپ فرماتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اور پھر فرمایا وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں تو شیر یا جو درندہ ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اور اس پر ایک بہت خوبصورت واقعہ جس کو خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسرار الاولیاء میں نقل فرماتے ہیں کہ نوجوان تھا، بغداد کا رہنے والا تھا. اس کا ایک ہی مقصد تھا، ہر وقت آنکھوں سے آنسو، ہر وقت آنکھوں سے آنسو، اٹھتے بیٹھتے خوف خدا، خشیت الہی، توبہ کی طرف رجوع. تو جس طرح میاں صاحب فرماتے عشق جنادی ہڈی رچیا رومن کم انہاں، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے روندے ٹردے رہا. کہتے ہر وقت خوف خدا میں روتے رہتے تھے نوجوان. اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان میری 3 وصیتیں ہیں، اگر پوری کر دو. اس نے کہا بیٹا بتا. عرض کیا ماں جی پہلی وصیت یہ ہے، وعدہ کرو پوری کرنی ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ دن کے وقت نہ اٹھانا، رات کے وقت اٹھانا، تاکہ کوئی یہ نہ پہچان لے کہ یہ اللہ کا نافرمان مجرم جا رہا ہے. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال لینا، اور رسی ڈال کے ارد گرد گھسیٹنا گھر کے ارد گرد، اور لوگوں کو بتانا یہ خدا کا مجرم ہے. اس کا یہ حال ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں تو میری قبر پہ کھڑے ہو جانا، شاید ماں کے صدقے میری بخشش ہو جائے. ماں نے چونکہ وصیت کے لیے حامی بھر لی تو ماں اس کی وفات کے بعد رسی اٹھاتی ہے، گلے میں ڈالنے لگی تھی، غیب سے آواز آئی اے خاتون پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی مجرم نہیں، یہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے. یعنی جوانی میں جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے غیب سے پیغام آتے ہیں، اللہ کی محبت کے، اللہ کے فضل کے پیغام آتے ہیں. اور پھر بڑھاپا. میں نے عرض کیا کہ وسعت توبہ جو ہے نا، یہ میرے آقا نے بیان فرما دی کہ جب تک روح غرغرے تک نہیں پہنچتی اللہ دروازہ کھولے رکھتا ہے توبہ کا. بس بات یہ ہے جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے امیر المحدثین بھی، جن کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑی ہستی. آپ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے، آپ جب رات ہوتی تو رات اپنے آپ کو مسجد میں لے کے جاتے اور مسجد میں اپنی داڑھی پکڑ کر کھڑے ہو جاتے اللہ کے حضور، اور عرض کرتے میرے مالک عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر ترس فرمانا، بڑھاپے پر رحم فرمانا، بڑھاپے پر رحم فرمانا، عذاب کی سکت نہیں میرے اندر، میرے مولا میرے سفید بالوں کا پر رحم فرمانا. یعنی بڑھاپے میں اللہ کے حضور معافی مانگتے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ معاملے سارے، آخری بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جس کی عمر 96 سال ہو چکی تھی، یعنی لاٹھی کے سہارے چل کے آ رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور یہ جو پلکی ہیں وہ آنکھوں پر تھیں، پردہ آیا ہوا تھا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا بڑے یعنی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور نکاہت بھی تھی، کمزوری بھی تھی وجود کے اندر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کا بہت غلبہ ہے میرے اوپر، یا رسول اللہ 3 باتیں، میں توبہ کے لیے آیا ہوں، معافی کے لیے آیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ 3 باتیں، ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، نماز کھڑا ہو کر پڑھ سکوں. دوسری بات آقا ہمت نہیں ہے کہ کما کر صدقہ دے سکوں.
اور تیسری ہمت نہیں ہے کہ تلوار تھام کے جہاد کر سکوں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو تائب ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت نے تجھے قبول فرما لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ شب برات شب توبہ ہے، اور کوشش کی جائے کہ اگر کوئی بچے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حضور اپنے بچوں کو، والدین کو بھی پیغام، اپنے بچوں کو ترغیب توبہ دیں۔ جوان ہے تو اس کا حق بنتا ہے، آؤ اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ بھی غنیمت جانے، زندگی کی سانسوں کا، فساتوں کا پتہ نہیں کس لمحے زندگی کی شام ہو جائے۔ تو یہ رات پیغام دیتی ہے توبو الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ رب العزت اس رات کی برکات حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا